سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمت والرضوان کے استقامت کے حوالے سے، کیونکہ آج کا دن آپ کے وصال کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے فتح و کامرانی انسانوں کے مسلمانوں کے حق میں رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے مبارک ہاتھوں سے بیت المقدس کو سلیمیوں سے آزاد فرمایا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو صرف تلوار بازی نہیں جانتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑ سواری نہیں جانتی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جس طرح تلوار ان کی دمدار تھی اسی طرح ان کے اخلاق بھی دمدار تھے، اور وہ استقامت تھی اخلاق میں کہ پڑھتے ہوئے ان کی تاریخ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ ان کی زندگی سوچ کے اعتبار سے بہت ہی شارٹ تھی، بس اتنی تھی کہ مجھے راہ خدا میں شہید ہونا ہے، اور شہید ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، بس اتنی ہی سی ان کی امید تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی اور لمبا سفر آپ نے طے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اپنے ہی بھائی مسلمان اگر مجھ سے دغا نہ کرتے تو میں آج فلسطین میں نہیں بلکہ یورپ تک پہنچ گیا ہوتا، لیکن اپنے بھائیوں سے لڑتے لڑتے میں اتنا تھک گیا اور ٹوٹ گیا کہ صرف فلسطین ہی تک پہنچ پایا، اور وہی ان کا مقصد تھا کہ میں فلسطین کو آزاد کرواؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ جتنی طاقت میں نے جھونکی ہے اس جنگ میں، اگر اتنی طاقت میں اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے خلاف جھونکتا تو آج شاید میں یورپ میں ہوتا۔ تو ہمیشہ ہر دور میں اپنی قوم میں غدار رہے ہیں، اور یہ غدار کوئی اور نہیں ہوتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس استقامت نہیں ہوتی، جو صرف بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن کفار سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، اور یہ تو بروز قیامت کھلے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے اور کون کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمت و رضوان، اگر تاریخ اسلامی کی بات کی جائے تو آپ کا نام نہ لیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تاریخ اسلامی نامکمل ہوگی۔ اس شخصیت کا نام ہے، اور انہوں نے پرورش پائی مجاہدوں کے درمیان، نور الدین زنگی کے پاس انہوں نے تربیت پائی اور ان کے مدرسے میں پڑھے، تربیتی مدرسہ۔ یہ وہ مدرسہ نہیں تھا جو آج کا مدرسہ ہے، یہ وہ مدرسہ تھا کہ چلتے پھرتے وہ سیکھتے تھے۔ تو اگر آپ کو مجاہد بننا ہے تو مجاہد کے ساتھ ہونا ہوگا، اسی طرح اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو ڈاکٹروں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ بس یہی ہے، اگر آپ کو با اخلاق بننا ہے تو با اخلاق لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا، ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اخلاقیات کی کتابیں پڑھ کر آپ با اخلاق کبھی نہیں ہو سکتے، اخلاقیات کے درس سن کر آپ با اخلاق کبھی نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپ با اخلاق لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کتابیں پڑھ کر با اخلاق ہو جائیں، کبھی نہیں۔ اس انسان سے پوچھئے جو بخار کی دوا جانتا ہے، ایک بخار ہے جس کو وہ جانتا ہے، لیکن اس انسان سے پوچھئے جو بار بار بخار میں مبتلا ہوا ہے، اس سے آپ جا کر جب دوا پوچھیں کہ تو وہ ہر بخار کی دوا دے سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اس بخار کو جھیلا ہے، اس کے ساتھ رہا ہے، جس کی بنیاد پر اس نے اس کو پڑھ لیا ہے کہ اس کی کیا دوا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کو جب اخلاق سیکھنا ہو تو کتاب بھی پڑھے، درس بھی سنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکل بھی رکھے، اور پریکٹیکل یہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو چنے جن کے ساتھ رہ کر وہ اپنے اخلاق کو سنوار سکے۔ اس لیے کہ انسان اتنا بھلکڑ ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں بھول جاتا ہے کہ وہ کس لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اگر اچھی صحبت ہوگی تو اسے بار بار یاد دلائے گی کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی
بیت المقدس فتح فرما لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت سے آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ فتح ہونے کے بعد ایک عورت صلیبیوں کے اور عیسائیوں کے کیمپ سے نکل کر روتی ہوئی صلاح الدین ایوبی کی طرف آتی ہے، ان کے کیمپ کی طرف آتی ہے جو بیت المقدس تھا، اس وقت فتح ہو گیا تھا۔ جب وہ آنے لگتی تو سپاہی روک لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ سنہرے بالوں والی عیسائی عورت، کرسچن عورت، وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ میرے دودھ پیتے بچوں کو آپ کے کسی سپاہی نے اٹھا لیا ہے۔ جب آپ لوگ فتح و کامرانی آپ کو حاصل ہوئی تو کسی سپاہی نے میرے بچوں کو اٹھا لیا، اور وہ رونے لگی، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے صلاح الدین ایوبی تک پہنچایا جائے۔ ان سپاہیوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، جبکہ اس وقت وہ فاتح تھے۔ سالوں کے بعد، سالوں تک محاصرہ کیا بیت المقدس کا، اس کے بعد وہ اندر آنے پر قادر ہوئے۔ تو اب تو وہ چاہتے جو کرتے، اب تو ان کو فتح و کامرانی ملی ہے، اور دشمن نے اتنا جی جلایا ہے، اتنے دن تک کے باہر کھڑا کیا ہے، اب جب کہ اندر آئے ہیں تو جو چاہے کرے، لیکن نہیں۔ جب قائد تربیت یافتہ ہوتا ہے تو اس کے سائے میں بیٹھنے والے اور پلنے والے شاگرد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی تربیت ایسی تھی کہ ان لوگوں نے فوراً اس عورت کو لیا اور صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا لیا۔ ورنہ آج دیکھیں ہم، جن کے پاس پاور ہے، چاہے وہ پولیس کی پاور ہو، فوج کی پاور ہو، اگر انہیں اس پاور کو استعمال کرنے کا حق دے دیا جائے، آزادی دے دی جائے، تو صرف اور صرف زمین پر فساد پھیلائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف پاور حاصل کرنا چاہی، لیکن اس کے ساتھ پاور کنٹرول کرنے کا جو سب سے اہم ذریعہ تھا، اخلاق، اس سے نہیں سیکھا۔ تو پاور حاصل کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں، ورنہ یہی پاور جسے تم دوسروں پر استعمال کرتے ہو، کل آپ ہی پر استعمال ہو جائے گی، اور تب آپ کو پتا چلے گا کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے دنوں رات لگائے، آج وہ میری ہی جان کے لیے وبال بن گئی۔ بہرحال وہ سلطان کے پاس لے آئے، سلطان نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ رونے لگی، کہا کہ میرے بچے کو آپ کے کسی فوجی نے اٹھا لیا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے، اور جنگیں دیکھی تھی، لوگوں کے کٹے ہوئے پیر، کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے تھے، لہٰذا آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس کے بچے کو ڈھونڈو، جہاں ملے اسے لے آؤ۔ کچھ گھنٹوں کے بعد فوجیوں میں سے کچھ فوجیوں نے اس عورت کے بچے کو واپس لایا، اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لیا اور جھک کر اس عورت کو اس کے بچے کو لوٹایا، اور کہا کہ اب ہمارے سپاہی تمہیں تمہارے مستقر تک، تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دیں گے، اور اس بات سے بے فکر رہنا کہ تمہارے بچے کو اب کوئی اٹھائے گا، جب تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہے تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ بادشاہ ہی دے سکتا ہے، یہ وہ شخص دے سکتا ہے جو آپ کے اوپر ہو، جو آپ کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے تو برا بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو یہ انشور کرائے کہ میں صرف تمہارے ساتھ اچھا کروں گا۔ یہ بڑکپن ہے۔ بڑکپن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس بات پر ڈرائے کہ ہم تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم کسی طاقت کا غلط استعمال کرنا جانتے ہو تو یہ سوچ لو کہ یہ طاقت کس نے دی ہے۔ جس نے طاقت دی ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہم سب اس کی نگاہ میں ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے اسے کہا کہ آپ چلے جائیں اور بے فکر ہو کر یہاں سے نکل جائیں، اور آپ اپنے اہل و عیال میں چلے جائیں۔ وہ عورت کو دور گئی اور پھر واپس آ گئی۔ سلطان نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فرق دیکھا اپنے قائدوں میں اور تمہارے درمیان، کہ ہمارے قائد، ہمارے سردار وہ ہیں جو ہمیں بھی لوٹتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور آپ کا معاملہ یہ کہ اللہ نے آپ کو سالوں کے بعد فتح و کامرانی عطا فرمائی، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ تو جینے کا مزہ تو آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے اخلاق نے ہمارے دل کو موہ لیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی لوگوں کے درمیان رہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت لحم جو فلسطین میں تھا، اس وقت بیت المقدس میں وہاں رہنا چاہتی ہوں، وہیں پر زندگی گزارنا چاہتی ہوں، وہیں عبادت کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور شہر بدل نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ جائیں اور وہاں رہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر رہی۔ تقریباً آپ کے انتقال کے 15 سالوں کے بعد ابن شداد جو تاریخ نویس ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مقبرے پر تھا۔ انہوں نے حالات کو دیکھا ہے اور لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مقبرے پر تھا اور کسی عورت کو میں نے دیکھا، بوڑھی سی عورت تھی اور ایک جوان بیٹا اس کے ساتھ تھا، کہ وہ دمشق میں آئی اور اس نے بیت المقدس کے پاس آئی اور اس نے پوچھا، دمشق میں آئی اور پوچھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے، اور اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ ان کا مقبرہ ہے۔ وہ عورت وہاں گئی مقبرے پر اور میں وہیں موجود تھا، اور مقبرے سے سر لگا کر رونے لگی کہ اے صلاح الدین ایوبی، تمہاری شفقتوں کے رہتے ہم یہاں چین و سکون سے جیے، اور میں نے تمہاری محبت اپنے بیٹے میں ڈالی، تم سے محبت کرنا اپنے بچوں کو سکھایا، اور آج یہ بچہ مسلمانوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت ہو گئی کہ اب یہ مسلمان بھی ہو چکا ہے، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ کیا دور تھا وہ کہ ایک بادشاہ سے لوگوں کو نصیحت ملتی تھی، آج ایک غریب انسان سے آپ کو نصیحت مل سکتی ہے، پاورفل سے کبھی نہیں مل سکتی۔ ہمارا اپر کلاس بالکل خراب ہے، اور ہم سدھارنے کی کوشش کہاں کر رہے ہیں؟ نیچے والا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غریب انسان سود نہ لے، امیر کے لیے جائز ہے۔ ہم یہ سکھاتے ہیں چھوٹے بیوپاریوں کو کہ تم دھوکہ نہ کرو، لیکن اس چھوٹے بیوپاری نے جو بڑے بیوپاری سے مال لیا ہے اس کو کب سکھاؤ گی؟ جب تک بڑا فساد برپا کرتا رہے گا، دھوکہ دھڑی کرتا رہے گا، اس وقت تک نیچے بھی وہی حال ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مجھے دھوکہ دو اور میں اور اگلے دوسروں کو دھوکہ نہ دوں؟ تم مجھے مہنگے مال بیچو اور میں دوسروں کو سستے میں بیچوں؟ ارے بادشاہ اور پاورفل تو تم ہو، میں کہاں سے سخاوت کروں گا؟ تم ہی مجھے مہنگے میں بیچ رہے ہو تو میں کہاں سے سستے میں بیچوں گا؟ اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو تمہارے اخلاق سکھائے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کیسے اخلاق تھے آپ کے، کیسا پیش آیا۔ اور یہ کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ اخلاق ایسے بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ تمہاری قبر کا پتہ پوچھے۔ وہ بات اس واقعے کو پڑھنے کے بعد صادق آئی، اس واقعے پر، کہ یقیناً انسان کتنا بھی پاورفل ہو جائے، زندگی میں دنیا میں لوگ، مطلبی لوگ اس کے گرد تو جمع ہی رہتے ہیں، گھیرا بنائے رہتے ہیں اس کے گرد، ہمیشہ اس کی واہواہی کرتے رہتے ہیں، حضرت حضور جی حضور کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی مدد کی کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کے بارے میں سوچے، آپ کی قبر کے بارے میں پوچھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ قبر کے بارے میں وہی پوچھتا ہے جو آپ کے قریب ہو۔ آپ کے والدین سوچیں گے، آپ کی بیوی سوچے گی، آپ کے بچے سوچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہاں کوئی سوچ سکتا ہے۔ لیکن ایک بادشاہ نے اپنا معیار یہ بنایا کہ آپ کی رعایا نہیں بلکہ مخالفین کی رعایا میں سے لوگ آگے آپ کے قبر پوچھتے تھے کہ آپ قبر کہاں ہیں۔ مخالفین کے اوپر انہوں نے اثر ڈالا، تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ بھی اتنے بڑے وہ بن جائیں، بلکہ میں تو صرف یہ کہوں گا آپ اپنے اندر اتنا پاور لائیں کہ کم سے کم آپ کے اخلاق کی جھلک آپ کے بچوں تک تو رہے، آپ کے اخلاق پورے محلے میں چیخ چیخ کر بولے۔ میں یہ نہیں کہتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ صرف آپ اپنے گھر کو محدود رکھیں، آپ اپنے گھر تک اپنے اخلاق کو تو پھیلائیں، وہ اخلاق آٹومیٹکلی آپ کے بچے کی اسکول تک بھی پہنچے گا، آپ کے محلے میں ہوٹل ہے وہاں تک بھی وہ اخلاق پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد محلے میں بھی آہستہ آہستہ وہ پھیل جائے گا، کیونکہ آپ کے اخلاق کا نام ہوگا جس اخلاق کو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ اور یہی اخلاق اور استقامت تھی جس کی بنیاد پر بادشاہوں نے بغیر تلوار کے لوگوں پر حکمرانی کی۔ تو آپ کسی کی گردن جیت جائے یہ کمال نہیں ہے، ہاں کسی کا دل آپ جیت جائے یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ شیخ ہیں دمشق کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک چیریٹیبل ٹرسٹ تھا اور ہم لوگوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ تو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے تھے، تو اس وقت ایک عورت آئی، اس کے پاس کئی بچے تھے، اور اس نے کہا کہ میرے پاس یہ مال ہے اور میرے پاس یہ کارڈ ہے، ٹوکن، کہ اس ٹوکن کو دکھا کے کوئی بھی انسان مدد لے سکتا تھا۔ تو کہا کہ میں ایک زمانے میں بیوہ تھی تو اس ٹوکن کو دکھاتی تھی، جو مدد چاہتی تھی لے لیتی ہے، اور یہ پیسے
آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، میں یہ پیسے دینے آئی ہوں اور یہ ٹوکن میں دینے آئی ہوں تاکہ میری طرح کوئی اور بیوہ آئے آنے والے زمانے میں تو اس کو یہ ٹوکن دے دینا۔ وہ کہا کہ یہ سب مال دولت تمہیں ملا کہاں سے؟ اس نے کہا کوئی نیک شخص آیا، اس نے میرے بچوں کو پالا اور مجھے بھی سہارا دیا اور مجھ سے شادی کی۔ تو جب شادی ہونے لگی، مہر کی بات آئی تو میں نے کہا میرا مہر یہ ہے کہ جو بھی مدد میں نے ٹرسٹ سے لی ہے وہ سارے پیسے تم لوٹا دو، بس یہی میرا مہر ہے۔ یہ ہے اخلاق کہ جب آپ نے کسی سے مدد لی ہے تو دھیان دے کہ کبھی اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو لوٹائیں، تبھی تو وہ مدد دوسروں کی بھی ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مشکل میں تھا، اب آنے والے زمانے میں کوئی مشکل میں نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم ترقی نہیں کر پا رہی کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری تکلیف آسان ہو گئی تو اب کیا مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری جس طرح تکلیف آسان ہوئی ہے اسی طرح ہر آنے والے کی اگر ہو جائے تو معاملہ کتنا آسان ہو جائے گا، ہر انسان اسلام کو پسند کرے گا۔ تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن اخلاق نہیں پیش کر سکتے، اور اسی سے ہم مار کھا گئے۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ اپنے اخلاق پر قائم و دائم ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا کہ محبوب انہیں فرما دے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ اگر مسلمان راستے کے سیدھے راستے پر رہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برسات کر دے گا ان پر پانی کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو برقرار رکھے۔ چھریاں تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار میں سے لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے ہتھیار والے ممالک کو آپ دیکھ رہے ہیں جن کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ان کی ناک خاک آلود ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے سپر سونک ہتھیار جن کے پاس تھے آج کہاں ہے؟ وہ ختم ہو گئے۔ اگر کسی کا نام زندہ ہے جن کا نام ہم لے رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر لے رہے ہیں؟ اخلاق کی بنیاد پر۔ تو اخلاق ہی انسان کو اس کی زندگی میں بھی مشہور رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کی شہرت باقی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر اور اخلاق پر استقامت عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔